ایک وقت تھا کہ جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم کا تصور سب سے پہلے ڈیموکریٹس نے پیش کیا، اور اس کے نظریے کے مطابق مادے کی سب سے چھوٹی اکائی ایٹم ہے، یعنی کہ ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، سب سے چھوٹا پارٹیکل جو ہے وہ ایٹم۔ قدیم عرب بھی اس نظریے کو مانتے تھے، لیکن وہ ایٹم کو ذرہ کہتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہے اور اسے مزید توڑا نہیں جا سکتا، لیکن جدید تحقیق سے پتہ چلا کہ ایٹم یعنی ذرہ ناقابل تقسیم نہیں ہے، بلکہ اسے توڑا جا سکتا ہے۔ یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ قرآن پاک اس ذرے کو سب سے چھوٹا نہیں مانتا، جیسے کہ قرآن پاک میں درج ہے، اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی، غیب جاننے والا اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی یعنی کہ ذرے سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر یہ صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔ القرآن 3:34۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، بشمول جو کچھ ذرے سے چھوٹا یا بڑا ہے۔ ذرہ مطلب ایٹم سے چھوٹا یا مندرجہ بالا آیات میں ذرے یعنی ایٹم سے بھی چھوٹی شے کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹم قابل تقسیم تھا، اور یہ بات 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کا چکر۔ قدیم زمانے میں لوگوں کو پانی کے چکر کا علم نہیں تھا۔ 1850 میں ایک شخص برنارڈ پالیسی نے پانی کے چکر کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے نظریہ پیش کیا کہ پانی کے چکر میں سمندروں کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بادل اندرونی طور پر حرکت کرتے ہیں، اور اس حرکت میں وہ اوپر کو اٹھتے ہیں اور پھر بارش کی صورت زمین کی طرف برستے ہیں۔ بارش کا پانی جھیلوں اور ندی نالوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے اور پھر سمندروں سے جا ملتا ہے، اور اسی طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ زیر زمین پانی کہاں سے آتا ہے یا اس کے ذرائع کیا ہیں، لیکن آج موجودہ زمانے میں لوگ زیر زمین پانی کے متعلق جان چکے ہیں۔ بارش کا جو پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، وہی زیر زمین پانی کی موجودگی کا باعث بنتا ہے۔ پانی کے اس چکر کو آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا تھا: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے مرے کے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا نا کہ آسمان سے پانی برسا اور زمین میں رک گیا، زمین میں یعنی کہ جذب ہو گیا۔ تو جو قدیم لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پانی زمین میں کہاں سے آتا ہے، قرآن پاک میں یہ بات درج تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، کیونکہ پیچھے جو آیت تھی لے جانے پر قادر ہے، جو پانی زمین میں جذب ہو گیا پھر اس کو اوپر اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہی 21 سورہ روم 30 آیت 48۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی بھی کتاب پانی کے چکر کی اتنی درست وضاحت پیش نہیں کرتی تھی۔ بخارات۔ آسمان کی قسم جس سے می اترتا ہے،
قرآن پاک نے واٹر سائیکل کے بارے میں مفصل ارشاد فرمایا ہے اور کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ پانی کس طرح اوپر اٹھتا ہے، بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، بادل باہم اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بادل کس طرح چلتے ہیں، بادل گرجتے اور چمکتے ہیں، بارش کا پانی زمین پر گرتا ہے، بادل بارش بن کر برستے ہیں، اور پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا۔ قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات میں پانی کے چکر کے متعلق بیان کیا گیا۔ سورہ نور 24 آیت نمبر 43، سورہ روم 30 آیت نمبر 48، سورہ زمر 39 آیت نمبر 21، سورہ مومنون 23 آیت نمبر 18، سورہ روم آیت نمبر 24، سورہ ہجر 15 آیت نمبر 22، سورہ اعراف 7 آیت نمبر 57، سورہ رعد 13 آیت نمبر 17، سورہ فرقان 25 آیت نمبر 48-49۔